بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نا، وہ گن گن کر کرتے ہیں، اس کا شمار کرتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مولانا روم نے ایک واقعہ اپنا ہی لکھا ہے کہ جب وہ بہت بڑے عالم تھے، جب انہوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار نہیں کی تھی، تو اس وقت انہیں اپنے علم پر ناز تھا۔ جب حضرت مولانا روم ان کی صحبت اختیار کی، پھر انہیں عشق کے بارے میں معلومات ملیں، تو پھر انہوں نے اس راہ پر بھی تحقیق کرنی شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے طلباء کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا، کچھ دکان سے سودا سلف لینا تھا، بچوں کے ساتھ کھڑا ہو کے میں نے کہا اس دکان سے کچھ سامان خرید لیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس دکان پر پہنچا تو وہ دکاندار ایک عورت کو سامان دے رہا ہے، اور وہ بندہ اس عورت کے اشارے پر ایسے دکان میں چکر لگا رہا ہے جیسے کوئی دیوانہ لگاتا ہے۔ وہ جب عورت کسی چیز کا اشارہ کرتی کہ مجھے فلاں چیز دو، تو وہ اسے اٹھاتا رہتا، ڈالتا رہتا، جب تک وہ عورت روکتی نہ تو وہ دکاندار رکتا نہیں۔ کہتے ہیں میں حیران تھا، وہ کبھی ایک چیز کو، کبھی دوسری چیز کو، کبھی تیسری چیز کو اس طرح اشارہ کرتی، وہ ڈالتا رہتا۔ جب اس نے مکمل اپنے چیزیں خرید لیں، لے لیں، پھر اس نے اس کو باندھ کر پھر اس عورت نے کہا چل میرے ساتھ میرے گھر چھوڑ کے آ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید ان کا کوئی کھاتا ہوگا، ادھار پہ کوئی لین دین ہوگا، یہ لکھے گا، نہ اس نے وزن کیا ہے نہ اس نے لکھا ہے، کیا راز ہوگا۔ کہتا ہے اس نے دکان چھوڑی، اس کے ساتھ گیا، جہاں اس کا گھر تھا نکر میں، وہاں تک چھوڑ کے واپس آیا تو میں نے اس دکاندار سے پوچھا کہ اے دکاندار، کیا اس عورت کا تمہاری دکان پہ کھاتا ہے؟ اس نے کہا کھاتا نہیں۔ کیا اس نے پیسے پہلے ایڈوانس جمع کرا رکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، جمع بھی نہیں کرائے۔ کیا پھر یہ بعد میں دیتی ہے؟ کہتا نہیں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے دکاندار سے کہا نہ تو نے اس کا حساب لکھا ہے، نہ حساب کیا ہے، نہ اس نے نقد پیسے دیے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے کہ تو نے ایسے ہی اپنا سامان اٹھا کر دے دیا ہے، حساب نہیں کیا؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ جب دکاندار نے مجھے جواب دیا تو وہ مولانا خود بے ہوش ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے حساب کیوں نہیں کیا، تو آگے دکاندار نے یہ کہا کہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حساب نہیں کیا جاتا۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حساب نہیں کیا جاتا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو مولانا بے ہوش ہو گئے۔ تو دکاندار گھبرا کر دکان کے اندر گیا، پانی لے کے آیا، چہرے پہ پانی ڈالا، ہوش نہیں آیا۔ گلاب کا عرق لے کے آیا، مولانا کے چہرے پہ ڈالا، تو وہ جب ہوش میں آیا تو دکاندار نے اس سے آگے ہاتھ جوڑے کہ مولانا صاحب حساب میں نے نہیں لکھا، دکان میری خالی ہوئی ہے، چیزیں میں نے دی ہیں اور بے ہوش آپ ہو گئے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ مولانا نے آگے جواب دیا کہ اے دکاندار، تو نے جو مجھے تیری دکان کا افسوس نہیں، مجھے تیرے پیسوں کی فکر نہیں، مگر جو تو نے جملہ کہا ہے نا، وہ جملہ ڈائریکٹ میرے دل پہ اتر گیا ہے کہ جب تو نے یہ کہا ہے
کہ یار جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حساب نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے رب سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں، اور ماجرا یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ان کی تعداد کو نوٹ کرتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں تو ورقوں کو نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے آج اتنے سپارے پڑھے، آج میں نے اتنے ورق پڑھے، آج میں نے اتنا درود شریف پڑھا، آج میں نے اتنا کلمہ پڑھا۔ اے تو مجھ سے بھی اعلیٰ ہے کہ جس بندے سے تو مخلوق سے عشق کرتا ہے وہاں تو حساب نہیں رکھتا، اور میں اپنے پروردگار سے عشق کا دعویٰ کیا ہوا ہے جہاں میں ہر وقت حساب کے چکر میں رہتا ہوں۔ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ پہ نکلے تو پھر صرف خالصتاً اسی کا ہو جائے، اس کا رہن، اس کا سہن، اس کے زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے دن رات پھر اسی پروردگار کی طرف ہوں، کیونکہ اس نے تیری تخلیق صرف اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔